اگر آپ کی عمر 70 سال 60 سال 50 سال ہے اور کوئی شرعی مسئلہ آپ کو پہنچ گیا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، نہ کہ اعتراض کریں۔ ہاں، اعتراض آپ کا شرعی حق ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ نے علماء سے پہلے سن رکھا ہے اور اس مسئلہ کے بارے میں آپ نے کسی دوسرے عالم دین سے سنا اور اس میں کوئی اختلاف پایا، تو آپ کو حق ہے اختلاف کا۔ علمی اختلاف یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ فقہ میں فقہاء کے مابین بھی اختلاف رہا ہے، مگر ایک کم علمی کی بنیاد پہ اختلاف کرنا یہ جہالت اور گناہ ہوتا ہے۔ میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی تصدیق کے ساتھ مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی کو میرے سنے ہوئے مسئلے کے اوپر اعتراض ہو تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ سماعت اس کسی عالم سے اس کی تصدیق کر کے اس مسئلے کی وضاحت لے سکتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک سوال یہ ہے، یہ میلاد کا مہینہ گزرا ہے، مختلف مساجد میں، مدارس میں، ڈیروں پہ لوگوں نے گھروں میں میلاد کی محافل سجائی ہے۔ آج کی نشست میں سوال یہ ہے، کیا عورتوں کا محفل میلاد کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے ارد گرد میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے معاشرے میں محافل میلاد ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی محفل میلاد سجائی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کا محفل میلاد منانا، محفل میلاد میں آنا، سننا سنانا کیا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو توجہ میری طرف رکھیں گے۔ عورتوں کا محفل میلاد کرنا، منانا، پڑھنا، پڑھانا، سننا سنانا کیا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ محفل میلاد مردوں کی ہو یا عورتوں کی، محفل سجانا جائز ہے، مگر عورت کی محفل میلاد کے اجتماع کے لیے چند چیزیں شرط ہیں۔ اگر وہ شرط پائی جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پائی جائے تو میلاد کی محفل منانا بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ محفل میلاد میں اگر کوئی عورت جاتی ہے، خوشبو لگا کے جاتی ہے، کپڑوں کے اوپر، جسم کے اوپر عورت اگر خوشبو لگا کے جاتی ہے تو بجائے ثواب کے اسے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت گھر سے باہر بازار کی طرف یا لوگوں کے سامنے خوشبو لگا کے جاتی ہے، فرمایا فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر عورت محفل میلاد میں خوشبو لگا کے گئی، پڑھنے والی ہے یا سننے والی ہے، خوشبو لگا کے گئی تو وہ گناہ گار ہے۔ اسی طرح ہماری عورتیں بازار جاتی ہیں، جیسے آج کل سیزن ہے، عورتیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ، کئی عورتیں تو تنہا ہی چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی عورت بازار میں گئی یا کسی شادی میں گئی یا نکاح میں گئی یا میڈھی میں گئی یا محفل میلاد میں گئی اور خوشبو لگا کے گئی، یعنی اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے خوشبو اتنی کہ گزری راستے سے اور لوگوں کو خوشبو محسوس ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری بات جو محفل میلاد کے حوالے سے بالخصوص اہم ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ حضرات بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اب محفل میلاد سجی، عورتیں آئیں، پڑھنے والی بھی اور سننے والی بھی۔ اگر اتنی اونچی آواز میں محفل میلاد پڑھی گئی کہ چار دیواری سے باہر گزرتے ہوئے آدمی کے کانوں تک پڑھنے والی عورت کی آواز چلی گئی، اب وہ پڑھنے والی بھی گناہ گار ہے، وہ سننے والی بھی گناہ گار ہے، اور میلاد کروانے والے بھی گناہ گار ہیں۔ آج کل کے دور میں تو ہماری عورتیں جو میلاد خواں ہوتی ہیں، نعت خواں ہوتی ہیں، وہ اپنے ڈبے اور سونڈ بھی ساتھ لے کے آتی ہیں، یعنی سونڈ کے بغیر وہ پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے سونڈ اس لیے ہوتا ہے کہ آواز کو بلند کر کے، اونچا کر کے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ اگر چار دیواری سے باہر اس سپیکر میں سے پڑھنے والی کی گو وہ نعت پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے یا خطاب کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، اگر اس عورت کی آواز گھر سے باہر کسی غیر محرم تک پہنچ جائے
تو اب ساری وہ خواتین جو میلاد سننے والی ہیں یا سنانے والی ہیں وہ ساری گناہگار ہوں گی۔ اس طرح محفل میلاد سجانا شرعاً جائز نہیں ہے جن میں اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، عورت محفل میلاد میں جا بھی سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی آواز اس چار دیواری کے اندر محدود ہو، باہر نہ جائے، تو اس صورت میں میلاد کی محفل جائز ہے۔ اب اس کے اوپر شرائط یہ لاگو ہوتی ہیں کہ آواز باہر نہ جائے چار دیواری سے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ دوسری بات، عورت خوشبو لگا کے نہ جائے۔ تیسری بات، ہمارے معاشرے میں بالخصوص میلاد کی محافل کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑے اعلیٰ قسم کے لباس سلواتی ہیں، اس کے اوپر شیشہ لگواتی ہیں، کڑھائی کرواتی ہیں۔ یہ اس طرح کا لباس، اور بعض دفعہ تو اتنے پتلے لباس ہوتے ہیں، نیٹ کے اوپر آج کل عورتوں کے میلاد کی محافل آئی ہوتی ہیں، عورتیں جو ہے وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہوتی ہیں، تو اتنا چست لباس اور اتنا پتلا لباس ہوتا ہے کہ اندر سے جسم نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا عورتیں ننگی پھریں گی اور ان کے اوپر فرشتے لعنت کریں گے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا لباس اتنا چست ہوگا، یعنی اتنا ٹائٹ ہوگا، اتنا گھٹا ہوا ہوگا کہ ان میں سے ان کا جسم اعضاء واضح نظر آئیں گے کہ یہ کون سا جسم کا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ توجیہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ان کا لباس اتنا پتلا ہوگا کہ ان میں سے اندر سے جسم جو ہے وہ نظر آئے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کپڑا بعض اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس میں سے اندر سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر لباس عورتیں پہنتی ہیں تو یہ حرام ہے، اس کے اوپر اللہ کی بھی اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، اپنی خواتین کو بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں ہو، لباس اس کا اس طرح سے ہو کہ شریعت اس کے اوپر جو پابندیاں لگاتی ہے اس کے اوپر پورے اترے۔ پتلا لباس نہ ہو جس میں سے جسم نظر آئے، ٹائٹ لباس نہ ہو جس میں سے اعضاء نظر آئیں۔ اور اسی طرح مرد کے لیے ایک حکم یہ ہے، کیونکہ آج کل جدید دور ہے، پینٹ شرٹ کا رواج پڑ چکا ہے، شہروں میں تو عام ہے، دیہاتوں میں کچھ کم ہے۔ یہ جو میرے نوجوان بھائی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے۔ ایسا لباس جس کو پہننے کے بعد آپ کے جسم کے اعضاء واضح نظر آتے ہیں، یعنی کپڑا ہونے کے باوجود بھی آپ کے جسم کی ٹائٹس نظر آتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مرد بھی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب جو اس کو دیکھتا ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب جینز کی جو پینٹ ہے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں اور پتلی ہوتی ہیں کہ جسم کے ابھار نظر آتے ہیں، اونچی نیچی جگہ واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر اتنی کھلی پینٹ ہے کہ اعضاء نظر نہیں آتے، جس طرح ٹروزر وغیرہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں کپڑا اس کا موٹا ہے، کھلی سلی ہوئی ہے، آپ کے اعضاء نظر نہیں آ رہے ہیں واضح، تو ایسی صورت میں نماز بھی ہو جائے گی، ایسا لباس پہننا بھی جائز ہے۔ دوسرا، عورتوں کے لیے خاص کر یہ ہمارے ہاں بچیوں کو عام طور پہ یہ بازار سے جو لباس لیا جاتا ہے سلا سلایا، اکثر ہاف بازو ہوتے ہیں، یعنی وہ جس طرح شرٹ ہوتی ہے ہاف بازو، اسی طرح عورتوں کے لباس بھی ہاف بازو میں آئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا لباس عورت کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے شرمگاہ کیا ہے، یعنی چھپانا، ستر عورت کیا ہے، میں نے واضح بیان کیا تھا۔ اب عورت کی صرف منہ کی، چہرے کی ٹکیا، ہاتھ اور پاؤں واضح ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ سارا بدن چھپانا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر ہاف بازو وہ شرٹ پہنتی ہے تو اس کا لباس پورا نہیں ہے، اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، تو اس طرح یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ اس کا احتیاط ضروری ہے۔ اب اس موسم آپ لوگ کپڑے خرید رہے ہوں گے تو اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں گے۔ میلاد محفل جو عورتوں کی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے مسئلہ سماعت فرمایا، اور واضح طور پہ یہ بیان کر دوں کہ اگر اتنی اونچی آواز میں عورت نے میلاد کی محفل پڑھی کہ اس کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر جا رہی تھی، تو جتنی دیگیں پکوائی بجائے ثواب کے اسے گناہ ہوا، جتنی عورتوں کو بلایا بجائے خرچہ کرنے کے، دعوتیں دینے کے، اس نے کیا تو تھا ثواب کی نیت سے، اس کو گناہ ہوگا۔ اس طرح کی محفل میلاد سجانا جس سے عورت کی آواز باہر تک جائے وہ حرام ہے، گناہ ہے۔ ہماری عورتیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرتی ہیں، شریعت کا بار کیف یہ مسئلہ ہے
کہ اس کے اوپر احتیاط کی جائے۔ محفل میلاد سجاتے ہوئے عورتیں ان شرائط کا خاص خیال رکھیں۔ دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیں حضرات گرامی، نماز پڑھتے ہوئے ہمارے اکثر اوقات شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی مساجد کے اندر ربڑ کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، ربڑ سے بنی ہوئی جالی کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرات آتے ہیں، اپنے سر پہ کپڑا نہیں ہوتا، ٹوپی نہیں ہوتی، تو وہ اٹھا کے ربڑ والی ٹوپی جو ہے وہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، نماز تو ہو جاتی ہے مگر سر ڈھانپنے کا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، یعنی جو سر ڈھانپ کے نماز کا فائدہ ہے اس ٹوپی سے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی ٹوپی آپ سر پہ پہن کے اسے بازار میں جاتے ہوئے اگر شرم محسوس کرتے ہیں یا عدالت میں جج کے سامنے جاتے ہوئے آپ شرم محسوس کرتے ہیں تو ایسی ٹوپی سر پہ پہن کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ربڑ کی ٹوپیاں ہیں آپ کبھی تجربہ کر لیں، کوئی بھی آدمی آپ سر کے اوپر یہ ٹوپی پہنے اور بازار چلے جائیں، آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا، آپ کا ضمیر ملامت، یار یہ ٹوپی پہن کے میں بازار آ گیا، دیکھنے والے لوگ آپ کو ملامت کریں گے۔ یعنی یہ ٹوپی پہن کے آپ بازار جائیں تو آپ شرم محسوس کرتے ہیں، اسی طرح آپ یہ اس طرح کی ٹوپی پہن کے عدالت نہیں جاتے، آپ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات مسجد میں خدا کے سامنے آتے ہوئے بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جو لباس آپ بازار میں پہن کے شرم محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے پہن کے نماز میں آپ نہیں آ سکتے۔ کپڑے ہوں، چادر ہو، دوپٹہ ہو، قمیض ہو، شلوار ہو یا ٹوپی ہو۔ دوسری بات، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ کے حکم میں آتا ہے۔ بعض حضرات سر کے اوپر کپڑا نہیں لیتے، ٹوپی نہیں لیتے، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے احتیاط یہ کریں کہ آپ ٹوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ جب نماز کے لیے آئیں، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ وہی اپنی ٹوپی پہن کے یا آپ چادر اپنے پاس رکھیں، رومال اپنے پاس رکھیں، وہ سر کے اوپر باندھ کے آپ نماز پڑھیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ نماز سنت کے مطابق ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کریں۔ اور اسی طرح میں نے ایک مسئلہ پہلے بھی بیان کیا تھا، اس کے بعد بھی ایک سوال کے طور پہ یہ مسئلہ آگے آیا تو میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے بعض دفعہ ہم وضو کرتے ہیں، اب وضو کرتے ہوئے بازو ہم اوپر سمیٹ لیتے ہیں، اس طرح سے اکٹھے کرتے ہیں، لپیٹتے ہیں۔ اب وضو کرنے کے بعد یہ بازو یہیں پہ لوگ رہنے دیتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا حکم ہے تو سماعت فرمائیں۔ اگر کسی آدمی کا شلوار ہے یا قمیص ہے، اس کا کپڑا الٹا ہے، یعنی اندر والی اس کی سائیڈ باہر ہے، اب یہ میں نے سمیٹا آپ دیکھ رہے ہیں تو اندر والی سائیڈ باہر ہے اور باہر والی سائیڈ اندر ہو گئی ہے، یہ کپڑا الٹے کے حکم میں آ گیا، اس طرح مکروہ ہے، یعنی الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ کے حکم میں آتا ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے مگر ثواب میں کمی آتی ہے، اس لیے احتیاط یہ کیا کریں کہ وضو کرنے کے بعد یہ اپنے کپڑے سیدھے کر لیا کریں۔ اسی طرح پینٹ شرٹ کا دور ہے تو بعض حضرات کی پینٹ لمبی ہوتی ہے تو وہ نیچے سے فولڈ کرتے ہیں اوپر کی طرف، اگر اندر سے باہر کی طرف فولڈ کی تو وہ الٹا کپڑے کے حکم میں آ جائے گی۔ اسی طرح شلوار بڑی ہوتی ہے تو لوگ ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے اوپر کی طرف کرتے ہیں تو اندر سے باہر کی طرف فولڈ کر دیتے ہیں تو اندر والا حصہ کپڑے کا باہر آ جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی مکروہ ہے۔ اگر فولڈ کرنا ہو تو اندر کی طرف فولڈ کیا جائے، پونچے جو ہیں نیچے سے پینٹ کے وہ اندر کی طرف فولڈ کریں۔ اسی طرح شلوار کو اگر فولڈ کرنا ہے تو اس کو بھی اندر کی طرف فولڈ کریں تاکہ الٹا کپڑا جو ہے وہ لباس الٹا ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اگر کسی آدمی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی مسئلہ یہ میں نے پچھلے جمعہ پہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے۔ عورت کوئی بھی حلال جانور اس کو ذبح کرتی ہے، یعنی ہماری زبان میں کہتے ہیں ہاتھ رکھنا، اگر عورت ذبح کرتی ہے، حلال جانور ہے، عورت مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قواعد نہیں ہے۔
عزیز کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، اب فلاں شخص دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں میرے پاس، مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اگر یہاں سے آپ باہر جاتے ہیں، آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے یار میں سنیا بھائی چشتی صاحب داڑھی کٹا چھوڑیے، آپ کہیں گے یار ہم تو ابھی جمعہ پڑھ کے ہیں اس کے منہ پہ، داڑھی ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ یا آپ کو کہتا ہے کہ یار چشتی صاحب زنانی ہے، عورت ہے، تو آپ کہیں گے یار اسی ہن ویکھ کے آئے ہو چہرے تے داڑھی بھی ہے، مچھاں بھی ہے، مرداں والی شکل ہے اودی تے عورت دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں آندی، مچھاں نہیں آندیاں۔ یعنی کہنے والے اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا ہے، سنی سنائی میں اور پڑھی ہوئی میں فرق ہوتا ہے۔ جو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ اگر میرے بتائے ہوئے مسئلے کے اوپر کسی کو آبجیکشن یا اعتراض ہو تو اسے چیلنج کر سکتا ہے، مگر دلیل کے ساتھ۔ جی عورت شعور رکھتی ہوئے صحیح سے جانی ہوئے تو عورت مجبوری ہے تو ہاتھ رکھ سکتی، بس مسئلہ پوچھی وجہ تو پھر سوال ہی نہیں بنتا۔ سوال جی انسان تھوڑا صحیح میں روٹی وہ کھا سکتا، اس تو بعد جو حسن کرے تے وقت اپنے نیت روزی کرے، یہی پوچھا ہے، کوئی ہو جواب ہے۔ ٹھیک ہے مسئلہ، کسی کا کوئی اور سوال ہو تو سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، کیا والد یا والدہ کے مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئے ہو میرے مرنے کے بعد یہ کام نہیں کرنا، کیا یہ کام کرنے سے ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی سماعت فرمائے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے، مثال کے طور پہ میرے نام زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ میں اگر مر جاؤں تو میری زمین میں سے فلاں کو اتنا حصہ دے دینا ہے، یا میں کہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میری وصیت ہے کہ یہ مدرسے میں دینے ہیں یا مسجد میں دینے ہیں، یا کسی قسم کی، مثال کے طور پہ میں رشتے کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں کہ میری اس بیٹی کا رشتہ فلاں کو دینا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں وصیت۔ سوال یہ ہے کہ وصیت کی والد نے یا والدہ نے، اب وہ فوت ہو گئے، کیا وصیت کے اوپر عمل نہ کیا گیا تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر تو وہ وصیت جائز ہے، اگر وہ وصیت شرعاً جائز ہے، بعض غیر شرعی وصیتیں بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی ان کو علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے کہ میری زمین میں سے میرا فلاں دوست ہے اس کو اتنی زمین دے دینا، یہ غیر شرعی وصیت ہے، حق اس کے اوپر اولاد کا ہے، بیٹی بیٹے کا ہے، ورثاء کا حق ہے۔ اب کسی غیر کو اس کا حق دینا یہ شرعاً غلط بات ہے، کہ خود تو مر رہا تھا، اپنی وصیت اولاد کے ہتھے سے نکال کے دے رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوئے، صحابی رسول حاضر ہوئے، حضور میری اتنی زمین ہے، اتنے باغات ہیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ساری زمین، سارے باغات اللہ کی راہ پہ خرچ کر دوں، یعنی وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری اولاد ہے؟ جی یا رسول اللہ اولاد ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کچھ صدقہ کرو، باقی اولاد کے لیے چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تیرے بعد تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے، تو صدقہ کر کے چلا جائے اور تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے۔ حضور نے فرمایا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب دوسری بات، وصیت ہے شرعی طور پہ جائز، اب اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی مرتے ہوئے وصیت کر گیا کہ اتنا میں نے فلاں شخص کا قرضہ دینا ہے، آپ نے یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ اب ایک بیٹے کو اس نے کہا، 5-6 بیٹے ہیں تو وہ صرف ایک بیٹا ادا نہیں کرے گا، اگر کر دے تو اس کا احسان ہے باپ کے اوپر، ورنہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی جو وراثت ہے، اس کی جو وراثت ہے، وراثت میں زمین ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹریکٹر ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں جو چیز تھی اس کی وصیت وراثت ہے۔ اب اس میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کفن دفن کا خرچہ نکالا۔ اگر بیٹوں کے پاس، ورثاء کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف وہی کچھ ہے جو وراثت میں باپ یا ماں چھوڑ گئے، تو سب سے پہلے کفن دفن کا حصہ نکالا جائے گا۔ اب کفن دفن جب نکل گیا اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی، یعنی جو اس نے قرض دینا ہے، جو وصیت کی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد ورثاء میں وہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اب رہی بات کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تو اس کی وصیت تھی شرعی،
یعنی شریعت کی حدود و قیود میں جائز تھی، اچھی تھی۔ مثال کے طور پہ اب میں وصیت کرتا ہوں جی میرے نام اتنی زمین ہے تو اس میں سے 1 کنال مسجد کو دینی ہے۔ اب یہ میری وصیت ہے کہ 1 کنال 2 کنال 3 کنال کچھ رقبہ میرا مسجد کو یا مدرسے کو دینا ہے۔ اگر میرے بعد میری اولاد وہ نہیں دیتی تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، اولاد بھی گناہ گار ہوگی۔ اولاد کیا ہوگی؟ گناہ گار ہوگی۔ ایسی وصیت جو شرعاً جائز ہے اس کے اوپر اولاد کے اوپر ذمہ ہے، لازم ہے، ورثاء کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی وصیت کو وہ پورا کرے۔ بصورت دیگر اس کی روح جو ہے وہ بھی تکلیف میں ہوتی ہے اور اولاد بھی، ورثاء بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔